بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE 100 انڈیکس کے ہائی کی بات کریں تو انڈیکس اپنا ہائی بنایا تھا آج 51,419 پہ، جدھر انڈیکس نے تقریباً 688 پوائنٹ گین کیے تھے، اور انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ 50,924 کا تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 193 پوائنٹ گین کیے تھے، یعنی کہ آج انڈیکس نے لوز کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 51,070 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 338 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ والیوم دیکھیں تو KSE 100 انڈیکس میں 188 ملین کے والیوم ہے، جو کہ بڑے زبردست والیوم کنسیڈر کیے جائیں گے، اور پچھلے آپ کو پتا ہے 1 ویک سے تقریباً جو ہے وہ اچھے والیوم، بلکہ 2 ویک سے کہہ لیں 2 ملین کے والیوم تقریباً ٹریڈ ہو رہے ہیں انڈیکس میں۔ آج انڈیکس سے ویسے اچھی امید تھی، بہت اچھی، لیکن انڈیکس کا لیول بھی ٹھیک تھا اور والیوم بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں تو سٹاک میں ایسی جو ہے وہ موونگ نہیں تھی۔ انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں آج کی تو وہ تھوڑی نیچے ہے، جس کا میرے خیال سے کچھ رول اوور ویک کا بھی امپیکٹ ہوگا، تو لگ رہا ہے کہ جمعے کو اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے بائنگ کے لیے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو OGDC میں 27 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، اس کے بعد PPL ہے 24 ملین، اور یہ دونوں ایکس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد FFL میں 19 ملین، KEL میں 15 ملین، ASC میں 15 ملین، PRL میں 15 ملین، WTL 13 ملین، ایئر لنک 11 ملین، سنرجی 9 ملین، SNGP 9 ملین۔ ایئر لنک کی آپ کو بائی کال دی تھی میرے خیال سے 2 دن پہلے، اور آج اس نے جو اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو OGDC نے پوائنٹ گین کیے 107، PPL 54 پوائنٹ، FFC 52 پوائنٹ، ایفٹ 47 پوائنٹ، تھل 22، BHL 20، PSO 19، SNGP 19، پول 17، TGL 14۔ TGL نے بھی کیپ کیا تھا، اس نے آپ کو TGL کی کال بھی دی تھی 83 کے راؤنڈ اباؤٹ، اور آج اس نے میرے خیال سے 94 کو ٹچ کیا، شاید 90 سے اوپر تھا آج۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو اینگرو نے پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 20، یونٹی 20، سسٹم 13، BFL 12، UBL 10، ISL 9، HBL 8، INIL 6 پوائنٹ، ATRL 6، MLCF 5 پوائنٹ۔ اس کے بعد KSE 100 انڈیکس کو دیکھیں، انڈیکس کی کلوزنگ 51,070 پہ ہے۔ اس کے بعد انڈیکس کے پاس جو نفسیاتی سی ایک سپورٹ ہے وہ 51,000 کی ہے، اور یہ جو ریڈ کینڈل آپ کو نظر آ رہی ہے جدھر سے پہلے ریزسٹ کر چکا ہے ایک دفعہ انڈیکس آپ کا، وہ سپورٹ تقریباً 50,000 پہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 49,400 پر آپ کی میجر سپورٹ موجود ہے انڈیکس کے پاس۔ اس کے بعد RSI دیکھیں تو وہ بھی 72 سے کراس کر چکا ہے، اور تقریباً 80 کو بھی کراس کر چکا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا انڈیکس اوور باٹ ہے، لہٰذا ادھر ریزرو ہو کے چلیں، زیادہ الٹی سیدھی کلبازیاں آپ نہ لگائیں، اور ایک دو سٹاک میں کام کریں، خاص میں جن کے ریزلٹ آنے والے ہیں، ریزلٹ بیس سٹاک ہیں جو جن میں بینکس ہیں، اور یا پھر ایسے سٹاک جن میں آپ کا جو ہے وہ مارجن بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے یونٹی لیا ہوا ہے 18 روپے کا، 19 روپے کا، ابھی وہ موو کر رہا ہے 24 روپے کا، تو یعنی آپ کے پاس 6-7 روپے ہیں اگر ایک سٹاک کے پاس ہولڈنگ میں، اور اس میں اتنی موو آپ کو ملی ہوئی ہے، آلریڈی آپ کو اتنا گیپ ملا ہوا ہے، تو آپ اس میں ہولڈ کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برے کا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو اسی برے دے گھر تک جا سکتے ہو، تو ایسے سٹاک کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ ہیں، یا آپ ڈے ٹریڈ جن میں کر رہے ہیں تو کوشش کریں ان سے نکلیں، ایگزٹ کریں، اور ایک دو سٹاک ہولڈ رکھیں بس۔ باقی آپ کو میرے خیال سے انشاءاللہ جمعے کو اچھی بائنگ اپورچونٹی مل سکتی ہے، اور یا پھر انڈیکس کے پاس ابھی آپ دیکھیں تو انڈیکس پوائنٹ گین کیے جا رہا ہے، لوز کچھ نہیں کر رہا، تو کریکشن اس کی ایک ڈیو ہے، میرے خیال سے 500 پوائنٹ کی 1000 پوائنٹ کی اس نے کریکشن لینی ہے، اور جدھر کریکشن لے گا ادھر پھر آپ کی بائنگ بن سکتی ہے، ادھر آپ کو اپورچونٹی مل سکتی ہے بائی کرنے کی، لہٰذا بھی ریزرو ہو کے کام کریں ایک دو سٹاک میں، پھر جب انڈیکس ڈپ میں جائے گا یا کریکشن لے گا تو ادھر بائنگ کی جا سکتی ہے کھل ڈول کے۔ اس کے بعد FIPLP دیکھیں، اور FIPLP دیکھنے سے پہلے کچھ ایک میرے مائنڈ میں کچھ باتیں ہیں وہ میرے خیال سے شیئر کر دوں آپ کے ساتھ۔ ہمارے کوئی بھائی ہیں گروپ میں ایک، ان سے میری ویسی پرسنل چیٹ چل رہی تھی، تو ہم انڈیکس پہ بات کر رہے تھے کہ انڈیکس اوپر موو کیے جا رہا ہے، اور اوپر موو کرے گا یہ تو سسٹین کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ انڈیکس کے پاس کوئی بری نیوز نہیں ہے، تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ انڈیکس کے پاس کوئی بری نیوز نہیں ہے، تو پھر میں نے خود ہی سوچا کہ ہمارے پاس پازیٹیو نیوز ہے کون سی، ہم کس نیوز کی بیس پہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی نیوزز ہیں یا ہمارے پاس کوئی بری نیوز نہیں ہے، تو اچھی نیوز کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈالر نیچے آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے کہ ڈالر پہلے 330 پہ موو کیا کرتا تھا، ابھی 278 پہ ہے، 280 پہ ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے، جس سے بھی بات کرو وہ کہتا ہے ڈالر نیچے آ رہا ہے، انڈیکس کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے۔ کیا اچھی خبر ہے؟ جب ڈالر 170 پہ 160 پہ 150 پہ موو کیا کرتا تھا وہ اچھی خبر نہیں تھی،
اس سے ہم اس کو لے کے گئے 330 پہ. اس کو خود ہم نے بنایا پہلے بیڈ نیوز بنانے کے بعد ہم اس کو لے آئے 270 پہ 280 پہ, جو آلریڈی 100 روپیہ اوپر ہے ہمارے پہلے والے ڈالر ایکسچینج ریٹ سے. تو ہم ڈالر کو 100 روپیہ اوپر لا کے تو خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی ڈالر کی جو پرائز ہے یہ نیچے آ گئی ہے. یہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو نیوز ہے. یہ پازیٹیو نیوز نہیں ہے, یہ میرے خیال سے بے شرمی والی نیوز ہے. پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ کے بعد بجلی آتی ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں, الحمدللہ بھی کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب شیطان کو نکالا گیا جنت سے تو شیطان نے اللہ کو ایک ہی چیلنج دیا تھا کہ میں کوشش کروں گا اور تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا تاکہ وہ تیرا شکر ادا نہ کریں, وہ تیرے ناشکرے بندے بنے. تو شیطان نے جو اللہ کو چیلنج کیا تھا, یہ ایک بری چیز جو اللہ کے سامنے پیش کی تھی, وہ یہی تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرا بناؤں گا, شکر ادا کرنے نہیں دوں گا. تو شکر ادا کرنا چاہیے, اچھی چیز ہے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر ہم کس چیز پہ ادا کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے. جب ہو رہی ہے ایک بیڈ چیز ہے, بری چیز ہے, اسی کو جب واپس آتی ہے ہمارے پاس تو ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, سیم جیسے ڈالر پہ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں, باقی کنٹریز خوش ہوتی ہیں. ہماری جی ڈی پی دیکھیں جی, جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے. پچھلے سال ہماری جی ڈی پی گروتھ 6% تھی, اس سال 8% ہے. پچھلے سال 9% تھی, اس سال 10% ہے. یا پچھلے سال 4% تھی, اس سال 6% ہے. پچھلے سال ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ اتنے ٹریلین کی تھی, اس سال جو ہے ہماری جی ڈی پی اتنے ٹریلین کی ہے. لہٰذا یہ بڑھ رہی ہے تو باقی ممالک خوش ہوتے ہیں. ہماری خوشی کی حالت دیکھ لیں, آئی ایم ایف سے ڈیل کی بات چل رہی ہے, اب انڈیکس اوپر کی موو دے گا. کیوں بھائی ابھی ہمیں قرضہ ملنا ہے, آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل چل رہی ہے. پھر آئی ایم ایف نے اشارہ دے دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے شرائط پوری کر لی ہیں, لو جی پھر ہمارے پاس ایک گڈ نیوز آ گئی کہ ہمیں قرضہ ملے گا اور ہمارا انڈیکس اوپر موو کرے گا. یہ ہمارے پاس گڈ نیوز ہے. اس کے بعد اگلی گڈ نیوز ہمارے انڈیکس کے پاس کیا ہوتی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, پہلی قسط ہمیں 3 قسطیں ہمیں ملنی ہے, جس میں سے پہلی قسط ملنے والی ہے. یہ ہمارے پاس گڈ نیوز ہو گئی, ہمارا انڈیکس اوپر موو کرے گا. اس کے بعد 2 مہینے گزرتے ہیں, پھر وہی رنڈی رونا, وہ گئے ہماری یہ شرائط مان لو, یہ گئے موریشیس گئے یا مراکش گئے, ادھر میٹنگ ہوئی, انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف نے اپنا سرکل ڈیٹ کم کرو اور گیس پرائزز ٹھیک کرو. لو جی گیس پرائزز کی نیوز پہ انڈیکس شوٹ کر گیا. کیا ہونا ہے جی, اب پرائزز بڑھنی ہے. ویسے ہمیں میرے خیال سے شرم کچھ آنی چاہیے, یا پھر ہماری شرم ختم کر دی گئی ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جو چیزیں خوش نہیں ہونے والی ہوتی, جو چیزیں بے شرمی والی ہوتی ہیں, ہم اس بے شرمی میں سے ہی کچھ شرم والی باتیں ڈھونڈ لیتے ہیں. اور جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں, پہلی قسط مل گئی, دوسری مل گئی, تیسری مل گئی, اب ہمارا انڈیکس اوپر کا موو کرے گا, یہ چیزیں ہمیں کہتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی, بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ لو بھائی اب قسط ملنے والی, ہمیں قرضہ ملنا ہے. لو یہ ہمارے پاس ایک گڈ نیوز ہے. یار آپ سب ذرا آپ سب سوچیں غور سے, جو آپ سب سن رہے ہیں, کیا یہ خوشی والی خبریں ہیں یا شرم سے ہمارے سر جھکنے کا مقام ہے یہ والا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم بے شرم کر دیے گئے ہیں, اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے یہ سب کچھ. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا کیوں پڑ رہا ہے, ہم پہ یہ قرضے چڑھائے کس نے, ہمیں کس نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا. ہمارے پاس 3 سیاسی پارٹیاں ابھی دیکھا جائے تو, پاکستان پیپل پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف, یہی 3 ہے نا. ان تینوں میں سے کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہ پاکستان پہ قرضے چڑھائے. ایک کہتا ہے وہ, دوسرا کہتا ہے وہ, تیسرا کہتا ہے وہ. لیکن ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جس نے بھی یہ قرضے چڑھائے, ان تینوں پارٹیوں میں سے کسی نے چڑھائے نہ, ہم میں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں انہی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر بولو نون لیگ نے قرضے چڑھائے تو جو نون لیگ والے بھائی ہیں وہ نون لیگ کو ڈیفینڈ کریں گے. اگر کہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ قرضے چڑھائے تو کچھ بھائی جو ہیں پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے. اگر کہیں کہ تحریک انصاف نے یہ قرضے چڑھائے تو کچھ لوگ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کریں گے. میرے خیال سے اصل میں ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے. وہ ایک مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا, ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہوا ہے, ڈیوائڈ کر دیا ہمیں اور خود یہ رولنگ کر رہے ہیں ہمارے اوپر. اب مجھے بتائیں, نواز شریف صاحب کو انہوں نے باہر نکالی رکھا اتنی دیر, پہلے کہتے جی وہ چور تھے, چلو مان لیے وہ چور تھے. اگر وہ چور تھا بندہ تو اس کو واپس لا کے پھر ہمارے سروں پہ بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ چور نہیں تھے تو انہیں باہر کس نے بھیجا اور ادھر رہنے پہ مجبور کس نے کیا؟ یہی سیم سچویشن اگر اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں, پہلے کہتے تھے وہ لوٹ کے کھا گئے, ان پہ اتنے کیسز ہیں, انہیں باہر بگائی رکھا, بعد میں انہیں لا کے پھر ہمارا بنا دیا وزیر خزانہ. اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں نارکوٹکس کے ابھی وزیر رہ چکے ہیں آپ کے فیصل آباد والے رانا ثناءاللہ صاحب, پہلے ان پہ ہیروئن نکل آئی, ان پہ پتہ نہیں وہ آئس نکل آئی, کیا نکلا, ان پہ کیس چلا, پھر ابھی وہ ہمارے نارکوٹکس کے ہی وزیر بنا دیے گئے.
اگر ان سے منشیات پکڑی گئی تو ہمارے منشیات کے ہی وزیر کیسے بن گئے؟ اور اگر ان پیچھے وہ پکڑی نہیں گئی تھی تو ان پہ جس نے وہ جھوٹا الزام لگایا تھا وہ کدھر گئے؟ انہیں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ تو بیسیکلی ہم بحثیت قوم یہی نہیں ڈیفینڈ کر سکے کہ ہمارے دشمن کون ہے اور ہمارے دوست کون ہے. ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہم پہ یہ قرضے چڑھائے کس نے، ہماری نسلوں کو مقروض کس نے کیا، ہمیں کوئی پتا نہیں. اور ہم بے شرمی میں سے شرم کا سامان کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ اقرار الحسن کا ایک پروگرام تھا سرعام، جس میں اس نے ایک پروگرام کیا تھا 2 نمبری کرنے والوں پہ. تو اس نے ایک جو بائک پنکچر نہیں تھی وہ پنکچر والے کے پاس لے گیا نئی ٹیوب دلوا کے، تو نئی ٹیوب میں سے بھی اس بندے نے 1 یا 2 پنکچر نکال دیا. تو جب واپس آ کے اس نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، کیوں اس میں پنچر تو نہیں تھا، میں تو نئی ٹیوب ڈال کے تمہیں دے کے گیا تھا. تو اس نے کہا جی اچھا بولے، کیونکہ میں 3-4 پنکچر بھی تو اس میں سے نکال سکتا تھا، تو یہ تو میرا اچھے ہونے کی ثبوت ہے کہ میں نے 1 یا 2 پنکچر نکالے ہیں. یہ ہماری بے شرمی کی انتہا ہے، اور اس بے شرمی میں سے ہم کیسے شرم کا سامان ڈھونڈتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں. تو چلیں خوش ہوتے ہیں اس بات پہ جو ڈالر 330 پر لے کے جایا گیا تھا وہ 278 پہ آ چکا ہے. بڑی خوشی کی خبر ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد اچھی خبر یہ ہے کہ IMF نے ہمیں ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ آپ گیس کی پرائزز یہ کریں، آپ بجلی کی پرائزز یہ کریں، اس کے حکم پہ ہم چلتے ہیں. اور جب ہمارا یہ لیٹنا اس کو پسند آتا ہے اور پھر وہ ہمیں قرضہ کو ایشو کرنے کی خوشخبری دیتا ہے تو ہمارا انڈیکس اوپر موو کرتا ہے. ہمارے پاس ایک اور اچھی گڈ نیوز آتی ہے. اسی گڈ نیوز کو دیکھتے ہوئے فپلی بھی دیکھتے ہیں. بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے آج سیلنگ کی 1.69 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی آج 0.82 ملین کی، کمپنیز نے آج بائنگ کی ہے 2.52 ملین کی، تقریباً 2.5 ملین کی بائنگ ہے کمپنیز کی. فارن کارپوریٹس نے ہاتھ کھینچا ہے آج انڈیکس سے، سیلنگ کی 1.30 ملین کی، فارن انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.02 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے آج 1.10 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.24 ملین کی، میوچل فنڈ کی سیلنگ ہے 0.23 ملین کی، NBFC کی سیلنگ ہے 0.01 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.21 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے تقریباً 0.5 ملین کی. بینکس کی سیلنگ سب سے زیادہ ہے تو پہلے بینکس دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا بائی سیل کیا آج. بینکس نے آل ادر سیکٹر میں بائنگ کی ہے 0.15 ملین کی، سیمنٹ کو بیچا ہے 0.17 ملین کا، کمرشل بینکس میں سیلنگ ہے 0.18 ملین کی، فرٹیلائزر کو انہوں نے سب سے زیادہ بیچا ہے 0.87 ملین کا، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو انہوں نے تھوڑا سا بائی کیا. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ان کی سیلنگ ہے 0.33 ملین کی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے اٹھایا 0.37 ملین کا، ٹیکنالوجی کو سیل کیا 0.13 ملین کا، اور سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے ان کی فرٹیلائزر میں ہے اور اس کے بعد پاور جنریشن میں، اور بائنگ انہوں نے کی ہے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں. اس کے بعد سب سے زیادہ سیلنگ فورن کارپوریٹس کی ہے، آل ادر سیکٹر میں سیلنگ کی ہے 0.61 ملین کی جو کہ سب سے زیادہ ہے باقی سیکٹر کی نسبت. سیمنٹ میں انہوں نے بائنگ کی ہے 0.14 ملین کی، کمرشل بینکس میں بائنگ کی 0.17 ملین کی، فرٹیلائزر میں بائنگ کی 0.14 ملین کی، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو بیچا 0.39 ملین کا. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں ان کی سیلنگ ہے 0.52 ملین کی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بائی کیا 0.03 ملین کا، پاور کو بائی کیا 0.15 کا، ٹیکنالوجی کو بائی کیا 0.03 کا، اور ٹیکسٹائل کو تھوڑا سا بائی کیا 0.08 کا. سب سے زیادہ جو ان کی سیلنگ ہے وہ آل ادر سیکٹر میں ہے، اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، اور اس کے بعد فوڈ میں. انڈیویجولز کی سیلنگ بھی زیادہ ہے 1.10 ملین کی. تو انڈیویجولز کو اگر دیکھیں، انڈیویجولز نے آل ادر سیکٹر میں بائنگ کی ہے 0.57 ملین کی، سیمنٹ کو انہوں نے بیچا 0.70 ملین کا، کمرشل بینکس کو بائی کیا 0.16 ملین کا، فرٹیلائزر کو بائی کیا 0.45 ملین کا، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں ان کی بائنگ ہے 0.34 ملین کی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز کو انہوں نے سب سے زیادہ سیل کیا 1.20 ملین کا. انہیں آج OGDC میں پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی تو انہوں نے میرے خیال سے پروفٹ ٹیکنگ کی. اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں ان کی سیلنگ ہے 1.01 ملین کی. اس کے بعد ٹیکسٹائل میں ہے 0.19 ملین کی. دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیلنگ جو انڈیویجولز کی ہے وہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن میں ہے، اس کے بعد مارکیٹنگ میں، اور اس کے بعد سیمنٹ میں. اس کے بعد کمپنیز کی بائنگ سب سے زیادہ ہے تو صرف کمپنیز دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا بائی سیل کیا. کمپنیز نے آل ادر سیکٹر میں بائی کیا 0.29 ملین کا، سیمنٹ میں بائی کیا 0.63 ملین کا، کمرشل بینکس کو سیل کیا 0.07 ملین کا، فرٹیلائزر کو بائی کیا 0.41 ملین کا، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو سیل کیا 0.29 ملین کا، اور سب سے زیادہ بائنگ کی کمپنیز نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں،
1.11 ملین کی. اس کے بعد آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں ان کی بائنگ ہے 0.45 ملین کی اور تھوڑا سا انہوں نے پاور کو بائی کیا. آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ ایکسپلوشن سیکٹر اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز گیس سیکٹر یہ جو آگے موو دے سکتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کیونکہ سرکل ڈیٹ کی وجہ سے اور گیس پرائسز کی وجہ سے. تو انہی سیکٹر کو اپروچ کریں آئل اینڈ گیس کو. اس کے بعد بینکس کو دیکھیں جن کے ریزلٹ آنے ہیں وہ اچھی موو دے سکتے ہیں لیکن بہت ریزرو ہو کے چلیں. انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 1000 کی کریکشن لے سکتا ہے کہیں بھی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.